اب سب وہی کہہ رہے ہیں، اور حالانکہ معاملہ کیا ہے کہ ایک راستہ نہیں 72 73 راستے 73 راستے بانٹنے والا ایک، لینے والے کثیر، راہیں بدلی، فرقہ بندیاں کھڑی ہوئی، ہر ایک کو دعویٰ ہے کہ یہ وہی ہے جو نبی نے دیا۔ نبی تو جانتا تھا، ایسے تو معلوم تھا، لیکن اس نے یہ ہنگامہ دے کر پہلے ہی پہرے بٹھا دیے۔ بھائی دیکھو میں مذہب کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں ملت کا ذمہ دار ہوں۔ مذہب تم نے بنایا مگر اسی میں ایک ہے بھی، تو میں ایک کا ذمہ دار ہوں، باقی کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ ایک کا ذمہ دار ہوں، باقی کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ آپ کے خوشی کے لیے کہہ دوں، اب پتا نہیں اس کو کون ہے، سب کہتے ہیں ہم ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ہیں، وہ کہتے ہیں اصل ایک ہی تو اسلام ہے، یار پتا نہیں کہ وہ کون بانی اسلام، ہمیں تو پتا نہیں ملتا کہ کون ہے۔ وہ کہہ دے گا ارے اور پتا نہیں ملتا تو دیکھ لو جس میں میں ہوں۔ بانی اسلام تو کتنے کہاں میں ایک چادر میں ہوں۔ ابھی چادر میں جتنے ہیں وہ تو کبھی گمراہ ہونے والے نہیں، تو معلومات تن وہ ہیں کہ جو سارا ہے استقامت ہے۔ صلوات محمد۔ جب یہ تھا تو اب آپ دیکھیں تو کتنی حیرت کی منزل ہے کہ نبی نے حکمت سے بچایا، خدا نے حکمت سے بنایا، ہم مذہب لے کر چلے تو اب ہمارے پاس اگر حکمت ہے تو معاملہ ٹھیک ہے، اور اگر حکمت نہیں ہے تو خطا کا کیا ہے؟ خطا کا کیا ہے؟ اس بات میں کہوں گا کہ اگر جانے والے مذاہب میں کسی کے پاس حکمت ہو تو ایک معصوم ساتھ ساتھ اور ہر زمانے میں ہو اور یہ سلسلہ قائم رہے، تو اس کی حکمت ذمہ دار ہے اس بات کی کہ جس طرح نبوت نے اپنی عصمت سے ملت کی حفاظت کی، یہ بھی اپنی عصمت سے اس مذہب کی حفاظت کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی عصمت پہرے دار بنے گی، کوئی خدا کو جو موقع نہ ملے گا آنے کا، اور جب نہیں ملے گا تو اب آپ دیکھیں میں کدا ایک رنگ بدلے ہوئے، میں ایک ساتھی ایک تیرے نگائے، مگر سارے بدلے ہوئے، اور ساگر پی کے لوگوں کے انداز بدلے ہوئے، پینے کے وقت سب موجود تھے، کسی نے چلی لگا کے پیا، کسی نے جام لے کے پیا، کوئی قریب بیٹھ کے پیتا ہے، مختلف ہے، تیرے نگاہ کسی سے پلا رہا ہے، اسلامی معتقد چھلک رہا ہے، پینے والے لفظ سے مستانہ سے ٹکرا رہے ہیں اور باہر نکل کے جنگ و جدل شروع کر دی، حالانکہ ریت کی پی کے چلے تھے، مگر مطلب کیا ہے جو پی کے پھینک گئے، پھینک گئے تو کشیدگی پیدا ہو گئی، تلخی پیدا ہو گئی، ورنہ حضور نہ اس میں ساقی بدلا ہے، نہ میں کدا بدلا ہے، نہ ساگر بدلا ہے، نہ مینا بدلا ہے، ارے اس نے تو پورا خون اٹھا کے دے دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خلاق عالم نے جب اپنی حکمت سے غزہ قانون کیا اور انبیاء نے اپنی حکمت سے اسے بچایا تو انبیاء کے بعد حفاظت ملت کے لیے عصمت کا ہونا لازم ہے، اور بدون عصمت دین اسلام کی حفاظت ناممکن ہے، اور جب یہ حفاظت نہ ہو سکے گی تب تلاش کرو کہ یا تو کام لگا لے، اسلام کو واپس لے لے، اور یا اسلام کے ساتھ عصمت کو باقی رکھ، اور اگر عصمت کو باقی رکھنا ہے تو ماننا پڑے گا کہ ہر زمانے میں ایک معصوم موجود ہے، اور جب معصوم ہوگا تو عالم ہر خطا کرے مگر اس کی عصمت ضامن بنی رہے گی۔ یہی سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی وقت حجت خدا سے خالی نہیں ہوگا۔ صلوات اس لیے انبیاء کی ضرورت ہے کہ لقد ارسلنا رسولنا، ہم نے رسولوں کو بھیجا، مگر کیسے بھیجا؟ بالبینات، رسول نے کثرت کے رسول بھیجے اور غیر دلیلیں لے کر کے دی اور دلائل کے ساتھ دنیا کے سامنے بھیجا۔ میں جناب کے سامنے یہ عرض کروں گا، آج تو موقع نہیں پاتا، ابتدائی مجلس ہے، اور آج بھی اگر میں منطق فلسفہ چھانٹنا شروع کر دوں تو ڈر یہ لگا ہے کہ مجمع نہ چھوٹ جائے، ورنہ میرے دادا احباب نے فرمائش کی اور میں ضرور اس طرح اس رنگ کا پڑھتا
ہر جگہ پڑھتا ہوں، مگر مجبوری یہ ہے حضور کہ اگر میں تکلم بلاغت کا لحاظ نہ کرے اور یہ نہ سمجھے کہ مورد و موقع کیا ہے اور خطابت کیسے ہونی چاہیے، تو یقیناً یہ ایک غلط راستہ ہوگا، اور غلط راستے پر جانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ گمراہی ہوگی۔ اس لیے مجھے ضرورت ہے کہ میں امر اللہ میں لنگاؤں تب آپ کے سامنے پیش کروں۔ میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے بذوق عرفانی صلوات بھیجے، بذوق عرفانی آپ کے سامنے یہ پیش کروں کہ آپ یہ اندازہ فرمائیں کہ ایسا نے صوفیاء کرام نے انبیاء کے اور رسل کے ہونے کے جو طریقے اختیار ہیں وہ عارفانہ طریقے ہیں، اگر انعام کے لیے ذرا نہیں ہوتے، مگر بیچ میں احتیاط کرتا ہوں کہ آخر میں پھر رنگ بدل دوں گا۔ ایسا نہیں کہ جنہوں نے ریاضات کر کے راہ تصوف میں شمع جلائی ہیں اور جنہوں نے اس مندر کو روشن کرنے کا دعویٰ کیا ہے، ان کی نظر میں بھی انبیاء کی ضرورت اور رسول کی ضرورت، مگر وہ سلوک کے پابند ہیں، لہذا راہ سلوک میں انہوں نے وہ بہت روشنی ڈالی ہے کہ اسی راستے سے میں چاہتا تھا دو تین جملوں میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ حالانکہ یہ مذاق عام نہیں ہے، مگر بہرحال عام خاص سبھی ہے اور اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ اگر اس موقع پر بھی لوگوں نے سنا تو الگ الگ قومی جگہ سنانے تو انہوں نے یہ صحیح کیا ہے کہ ہر قسمت کو اللہ نبی نہیں بناتا، رسالت نہیں دیتا، اس کو دیتا ہے جو راہ سلوک کا سالک بن جائے، اور جب راہ سلوک کا سالک ہو تو اس کے سفر یکے بعد دوسرے ہوتے چلے جائیں، اور جب وہ سفر طے کرتا ہوا ایک منزل آخر تک پہنچے، جب کہیں اس لائق ہوتا ہے کہ الہی منصب اس کے حوالے ہو اور خدا اسے رہبر خلق بنائے، ہادی خلق بنائے۔ اب یہ اسفار اربع ہیں، صلوات اسفار اربع ہیں، چار سفر ہیں، آپ گھبرائیے نہیں، چار سفر اتنے طولانی ہیں کہ عمریں گزر جائیں نہ تمام ہے، اور 5 مہینے میں تمام کر دوں گا۔ پہلا سفر من الخالق الى الخالق، یہ پہلا سفر ہے عارف باللہ کا کہ وہ خالق سے کوچ کرے اور خالق تک پہنچے۔ کیا آپ نے اس سفر کو آسان سمجھا؟ خدا جانتا ہے حکمت کے سرمائے لے کر لوگ چلے، راہ میں لگ گئے، لوگ تصور صادق لے کر چلے، تصدیق میں راہ موڑ دی۔ لوگوں نے سمجھا کہ کوئی بنانے والا ہے، مادے نے اپنی دل فریبی میں اسیر کر لیا، حرکت میں زنجیر پا ڈال دی، آگے بڑھ نہ سکے، زمانے کے چکر میں پڑ گئے، آخر گھولا کے منکر ہو گئے۔ یہ سب کہاں ہوا ہے؟ یہ پہلے ہی سفر میں ہوا، یہ پہلے سفر میں ہوا، اس لیے کہ پہلے سفر کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ امکان دیکھو، وجود سمجھو، حدود کی کتاب پڑھو، قدم کا کلمہ یاد کرو، نقائص دیکھو، کمال کی طرف لو لگاؤ، فقر دیکھو، غنا کی تلاش کرو، فنا دیکھو، بقا کی طرف جاؤ۔ تو عالم تصوف کے ہزار آئینے جو تسمہ عارف کو حیرت میں ڈال دیں، سب تک کرتا ہی آتے ہیں، لیکن عارف ان کو کھٹاتا جاتا ہے، نہیں تو نہیں ہے، نہیں تو نہیں ہے، زمین کے برف کو دیکھتا ہے، آسمان کے طبق کو دیکھتا ہے، اشجار کی سطح کو دیکھتا ہے، پھولوں کو دیکھتا ہے، غنچوں کو دیکھتا ہے، سبزے کو دیکھتا ہے، بہاروں کو دیکھتا ہے، فضا کو دیکھتا ہے، قطرے پارا کو دیکھتا ہے، سبق کو دیکھتا ہے، جوہر کو دیکھتا ہے، شمس کو دیکھتا ہے، قمر کو دیکھتا ہے، ستاروں کو دیکھتا ہے، مفردات دیکھتا ہے، منقبات دیکھتا ہے، بقائد دیکھتا ہے، عناصر دیکھتا ہے، حجر دیکھتا ہے، شجر دیکھتا ہے، قمر دیکھتا ہے، ہر ایک کی نظر دیکھتا ہے، حکمت کی ہوئی چیزوں کو دیکھتا ہے، فلسفے کے انداز کو دیکھتا ہے، منطق کی گفتگو کو دیکھتا ہے، حدیثوں کے لہجے کو دیکھتا ہے، تعبیروں کے انداز کو دیکھتا ہے، کلام کی گفتگو دیکھتا ہے، انسانی ادراک کا سرمایہ دیکھتا ہے، شعور کی لفظ پکڑتا ہے، دل کی دھڑکن کا اندازہ لگاتا ہے، دماغ کی وسعت دیکھتا ہے، قابلیت کی آغوش دیکھتا ہے، استعداد کی نسبت دیکھتا ہے، اور توفیق کا چراغ دیکھتا ہے۔ جب سب دیکھتا ہوں، بڑا مرد میدان ہے حضور والا، بڑا مرد میدان ہے کہ جو اس میں رہ گزر میں لوگ نہ جائے،